محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ یا رسول اللہ مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے عادات تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا۔ ورفعنا لک ذکرک کا ہے سایہ تجھ پر، بول بالا ہے تیرا ذکر ہے اونچا تیرا۔ یا رسول اللہ تو گھٹائے سے کسی کے گھٹا ہے نہ گھٹے گا، جب بڑھائے تجھے اللہ تعالی تیرا۔ دینی وائس کے معزز ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلامی بھائیوں، حالیہ دنوں میں داعی اسلام، محسن انسانیت اور پیغمبر اعظم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پاکیزہ زندگی کو تنقیص و توہین کا نشانہ بنایا گیا، اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو نعوذ باللہ دہشت گرد نبی کے طور پر دکھایا گیا۔ سامعین کرام، توہین رسالت امت مسلمہ کے لیے ناقابل برداشت ہے۔ حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عزت و حرمت ایک مسلمان کے لیے سب سے بڑی متاع ایمان ہے۔ مسلمان سب کچھ برداشت کر سکتا ہے، لیکن محبوب خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان اقدس میں ادنا بے ادبی اور گستاخی اس کے لیے ناقابل برداشت ہے۔ اور اس گئے گزرے دور میں بھی کوئی مسلمان کتنا ہی غافل، کیسا ہی بے عمل اور اسلامی عبادات و تعلیمات سے کتنا ہی دور کیوں نہ ہو، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عزت و حرمت پر کٹ مرنے کے لیے تیار ہے، اور ایسے موذیوں اور گستاخ رسول کے مقابلے میں غازی علم الدین شہدی اور غازی حاجی مانک مرحوم کا کردار ادا کر سکتا ہے۔ توہین آمیز خاکوں کی اشاعت پر پوری امت مسلمہ کی جانب سے جلسہ جلوس بائیکاٹ کی صورت میں توہین رسالت پر احتجاج جاری ہے، اور گستاخان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سزائے موت کا مطالبہ کیا جا رہا ہے۔ سامعین کرام، ایسے گستاخان رسول کے لیے قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے کیا ارشاد فرمایا ہے، وہ ملاحظہ فرما لیں۔ قرآن کریم میں بھی یہی بتایا گیا ہے کہ ایسے موذیان رسول دنیا و آخرت میں خدا تعالی کی طرف سے ملعون ہیں، اور دونوں جہانوں میں ان کے لیے رسوا کن عذاب ہے۔ اللہ رب العزت نے سورہ الاحزاب میں ارشاد فرمایا، ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ وأعد لہم عذابا مہینا، جس کا معنی ہوتا ہے بے شک جو لوگ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان پر دنیا و آخرت میں لعنت کرتا ہے، اور ان کے لیے ذلیل کرنے والا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اور سامعین کرام، حدیث شریف میں ایسے گستاخان رسول کے لیے ارشاد فرمایا گیا ہے، عن علی رضی اللہ تعالی عنہ من سب نبی قتل ومن سب اصحابہ جلد۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کسی نبی کو برا کہے اسے قتل کر دیا جائے، اور جو صحابہ کو برا کہے اسے کوڑے لگائے جائیں۔ اور سامعین کرام، ایک دوسری روایت میں حضرت علی سے یوں ارشاد ہے، ان علی رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم من سبنی فاقتلوہ، جس کا ترجمہ ہوتا ہے جس نے مجھے گالی دی اسے قتل کر دو۔ سامعین کرام، اسلامی قانون میں گستاخ رسول کی سزا سزائے موت ہے۔ یہاں پر چند کافروں کے نام بیان کیے جاتے ہیں جن کو سزائے موت دی گئی۔ ابو جہل گستاخ رسول تھا، اس کا سر تن سے جدا کیا گیا۔ ابی گستاخ رسول تھا، اس کا سر تن سے جدا کیا گیا۔ ولید بن مغیرہ گستاخ رسول تھا، وہ بھی قتل کیا گیا۔ سیبا گستاخ رسول تھا، یہ بھی قتل کیا گیا۔ ابو لہب اور اس کے خاندان کا عبرتناک انجام ہوا، یہ سب قتل ہوئے۔ امیہ گستاخ رسول تھا، وہ بھی قتل کیا گیا۔ عقبہ گستاخ رسول تھا، یہ بھی قتل کیا گیا۔ الغرض سامعین کرام، اسلام میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان میں ایک ازنا سے بھی گستاخی کرنا یہ سزائے موت ہے۔
سامعین کرام، اس ویڈیو میں دو گستاخ رسول کے واقعے بیان کیے جا رہے ہیں جنہوں نے حضور پاک کی شان گستاخی کی۔ تو اللہ رب العزت نے ان لوگوں کے بارے میں قرآن میں کیا ارشاد فرمایا، یہ دو واقعے ملاحظہ فرمائیں۔ سامعین کرام، ایک مرتبہ ولید بن مغیرہ کافر نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مجنون، دیوانہ کہا۔ اس کی گستاخی سے دل مبارک کو صدمہ پہنچا۔ پھر کیا، غضب الہی کا دریا جوش میں آ گیا، اور اللہ رب العزت نے سورہ القلم شریف میں اولاً تو اپنے محبوب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ان کے فضائل اور خوبیاں سنا کر خوش کیا، اور اللہ رب العزت نے فرمایا ما انت بنعمت ربک بمجنون وان لک لاجرا غیر ممنون وانک لعلی خلق عظیم، یعنی اے پیارے، تم اپنے رب کے فضل سے مجنون نہیں، تمہارے لیے بے انتہا ثواب ہے، اور بے شک تم بڑے ہی اخلاق والے ہو، یعنی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بکنے دیجئے، وہ کچھ بھی بکتا پھرے، ہم تو تمہاری ایسی خوبیاں بیان فرما رہے ہیں، اس کی نہ سنیے، اپنے رب کی سنو۔ اب اس گستاخ رسول پر توجہ غضب ہوتی ہے، اور اس کے 10 عیب ارشاد فرمائے گئے۔ وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ ہَمَّازٍ مَّشَّاءٍ بِنَمِيمٍ مَّنَّاعٍ لِّلْخَيْرِ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ عُتُلٍ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٍ، یعنی جس کا ترجمہ ہے، اے محبوب، ایسی کی بات نہ سنو جو جھوٹی قسمیں کھانے والا، ذلیل، خوار، طعنہ باز، بڑا چگل خور، بھلائی سے روکنے والا، حد سے بڑھنے والا، سخت گنہگار، سخت دل، حرام کا بچہ۔ سامعین کرام، جب ولید نے یہ آیت سنی تو اپنی ماں کے پاس پہنچ کر کہنے لگا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو میرے 10 عیب بیان کیے ہیں، ان میں سے 9 کو تو میں جانتا ہوں کہ وہ مجھ میں واقعی وہ عیب ہے، مگر یہ تو بتا کہ میں جائز ہوں یا ناجائز کی اولاد ہوں، سچ بولنا ورنہ تیری گردن مار دوں گا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات جھوٹی نہیں ہوتی۔ اس پر اس کی ماں نے کہا واقعی تو ناجائز کی اولاد ہے، تیرا باپ نامرد اور بہت مالدار تھا، مجھے اندیشہ ہوا کہ میرے کوئی اولاد نہ ہوئی تو میرا مال غیر لے جائیں گے، تو میں نے ایک چرواہے سے زنا کروایا، تو اس کا نطفہ ہے۔ اور سامعین کرام، پھر ارشاد ہوا ہم اس کی سور کی سی تھوتنی پر داغ لگا دیں گے، یعنی اس کا چہرہ بگاڑ دیں گے کہ اس کی بد باطنی چہرے سے نمودار ہوگی۔ مفسرین نے لکھا کہ دنیا میں ولید کی شکل بگڑ گئی۔ اس واقعے سے ثابت ہوا کہ جو شقی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کو اپنا پیشہ بنائے، اس کی اصل میں خطا ہوتی ہے، اور گستاخان رسول کے چہروں پر ایمانی رونق نہیں ہوتی، جس پر مشاہدہ شاہد ہے، اور بعض گستاخان رسول کے منہ پر مکھیاں بھنکتی اور آخر میں شکل بگڑتی دیکھی گئی۔ اور اب سامعین کرام، دوسرا واقعہ گستاخ رسول ابو لہب کا ملاحظہ فرما لیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوہ صفا پر عرب کے لوگوں کو دعوت اسلام دی، اور اپنی صداقت اور امانت کی ان سے شہادت لے کر اپنی رسالت کا اعلان فرمایا، تو ابو لہب نے آپ سے کہا کہ تم تباہ ہو جاؤ، کیا تم نے ہمیں اسی لیے جمع کیا تھا؟ اس پر غضب الہی کا دریا جوش میں آیا، اور اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا تبت یدا ابی لہب و تب، تباہ ہو جائے ابو لہب کے دونوں ہاتھ، اور وہ تباہ ہو ہی گیا۔ غور طلب بات یہ ہے کہ ابو لہب نے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حق میں کہا تم تباہ ہو جاؤ، تو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے انتقام لیتے ہوئے فرمایا ابو لہب، تو کہتا ہے کہ میرا رسول تباہ ہو جائے، وہ تباہ نہیں ہوں گے، تو ہوگا، اور تباہ تو ہو بھی گیا۔ سامعین کرام، ابو لہب نے جب پہلی آیت سنی تو کہنے لگا میرے بھتیجے نے میرے متعلق کہا ہے کہ میں ہلاک ہوں گا، اگر صحیح ہے تو میں اپنی جان کی حفاظت کے لیے اپنے مال، زال اور اولاد کو فدیہ کروں گا۔
اللہ تعالیٰ نے ابو لہب کے اس خیال کی بھی تردید فرمائی اور فرمایا مال و دولت اور تیری اولاد تجھے تیری بدبختی سے نجات نہیں دلا سکے گی۔ ما اغنا عنہ مالہ وما کسب، اس کے کچھ کام نہیں آیا اس کا مال اور جو اس نے کمایا۔ اب نہ وہ ولید رہا نہ ابو لہب، مگر ان پر دن رات مشرق و مغرب میں لعنت پڑتی ہے۔ سامعین کرام، جنگ بدر کے موقع پر سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی فتح و کامیابی اور کافروں کے قتل ہونے کی خبر مکہ میں پہنچی تو ابو لہب اور دوسرے کافر جو مکہ میں تھے بڑے متعجب اور حیران ہو گئے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام ابو رافع کا بیان ہے کہ ابو لہب نے مسلمانوں کی کامیابی اور کافروں کے قتل اور قیدی ہونے کی خبر سن کر نہایت غصے اور غضب سے میرے منہ پر تماچا مارا اور مجھے اٹھا کر زمین پر پٹک دیا، میرے سینے پر بیٹھ کر مارنے لگا، اور میرا حال یہ تھا کہ میں کمزور آدمی تھا، اس سے مقابلے کی تاب نہ رکھتا تھا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ ام فضل کو پتا چلا تو اس نے لاٹھی پکڑی اور ابو لہب کے سر پر ماری۔ ابو لہب خوار و ذلیل ہو کر اپنے گھر گھس گیا۔ 7 روز کے بعد اس کے چہرے پر عدسہ کی زحمت نمودار ہوئی اور وہ اسی حالت میں مر گیا، اور عربی لوگ اس کو منحوس جانتے تھے، منحوس کہتے تھے، اور دشمنی کے خوف سے کوئی آدمی اس کو ہاتھ نہ لگاتا تھا، یہاں تک کہ وہ 3 روز اسی طرح تڑپتا رہا۔ بعد ازاں کچھ آدمی اٹھانے والے اجرت پر لے گئے، انہوں نے اس کو اٹھایا اور مکہ سے باہر نکال لے گئے اور گڑھا کھود کر اس کو اس میں پھینک دیا اور اوپر سے پتھر پھینک کر بھر دیا۔ سامعین کرام، ان واقعات سے ثابت ہوا کہ گستاخ رسول کی مذمت کرنا، اس پر مقدمہ دائر کرنا، اس کے اس فعل قبیح کو عام کرنا اور گستاخ رسول کے اعتراضات و لغویات کا جواب دینا سنت باری تعالیٰ ہے۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ادنا گستاخی سے دین و دنیا اور آخرت دونوں تباہ ہو جاتے ہیں اور ذلت اور نامرادی اس کا مقدر بن جاتی ہے۔ سامعین کرام، امام الانبیاء خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعظیم و تکریم کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے، اور آپ کی شان اقدس میں کسی قسم کی قصدن، عمدن، اشارتن، کنایتن اتنا سی بھی گستاخی کفر سری ہے، اور کتاب و سنت، اجماع امت اور تصریحات ائمہ کے مطابق گستاخ رسول کی سزا قتل و سزائے موت ہے، اور ائمہ کرام کے نزدیک اس کی توبہ قبول نہیں کی جائے گی۔ گستاخی کرنے والا مسلمان ہو یا غیر مسلم، دونوں کی سزا یہی ہے، اور عہد رسالت سے لے کر بعد میں آنے والے تمام دور میں جہاں جہاں مسلمانوں کی حکومت رہی وہاں گستاخ رسول کو سزائے موت دینے کا قانون جاری رہا۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کے دور کے گستاخ رسول کا یہی انجام ہوا کہ ان کو قتل کی سزا دی گئی۔ سامعین کرام، اس ویڈیو کو اپنے دوستوں میں ضرور شیئر کریں تاکہ ان کو بھی گستاخ رسول کی اصلیت قرآن اور حدیث کی روشنی میں معلوم ہو جائے کہ ان کا جواب دینا خود اللہ رب العزت کی سنت ہے۔ اور سامعین کرام، ہر مسلمانوں کو چاہیے کہ قرآن و حدیث کو پڑھیں، ان کو سمجھیں اور ان پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔